ایک پرانے گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک کہانی نسلوں سے چلتی آ رہی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے سناٹے میں اگر کوئی بہت گہری آواز سنے تو وہ دراصل ایک ایسی مخلوق کی آواز ہے جو نہ مکمل انسان ہے نہ مکمل جانور۔ لوگ اسے حسینہ ہرن کے نام سے جانتے تھے۔ ایک ہرن جس کا جسم ہرن کا تھا مگر سر ایک دلکش خوبصورت عورت کا۔ کوئی اسے جادوئی مخلوق کہتا، کوئی سزا یافتہ روح کہتا تھا، مگر کسی نے اسے کھلے دنوں میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان مسافر ارسلان جنگل کے راستے سے گزرا۔ وہ ایک مہم جو تھا جسے پر اسرار چیزوں کی تلاش کا جنون تھا۔ گاؤں والوں نے اسے خبردار کیا، رات کو اس جنگل میں نہ جانا ورنہ وہ مخلوق تجھے اپنا شکار بنا لے گی۔ ارسلان ہنسا اور بولا، میں اس مخلوق کو دیکھے بغیر نہیں جا سکتا، اگر یہ حقیقت ہے تو میں اس سے ضرور ملوں گا۔ آدھی رات ہوئی۔ ارسلان چاند کی روشنی میں جنگل کے گہرے حصے کی طرف بڑھا۔ درختوں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے اور اچانک اسے ایک نرم دلکش آواز سنائی دی۔ ارسلان! وہ چونک گیا۔ آواز انسانی تھی لیکن آئی کہاں سے؟ کیونکہ وہ تو تنہا تھا۔ اگلے ہی لمحے جھاڑیوں سے ایک ہرن نکلا جس کا بدن ہرن کا تھا مگر سر ایک خوبصورت عورت کا۔ آنکھیں چمکدار اور لب سرخ تھے۔ ارسلان کے قدم زمین میں روک گئے۔ وہ حقیقت میں حسینہ ہرن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مخلوق دھیرے دھیرے ارسلان کے قریب آئی اور بولی، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں مگر میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، کیا تو بھی مجھ سے ڈرتا ہے؟ ارسلان نے بمشکل ہمت جمع کی اور بولا، تیری شکل خوفناک ہے مگر تیری آنکھوں میں غم ہے، تو آخر ہے کون؟ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی اور پھر بولی، میں سزا یافتہ ہوں اور میں بھی کبھی انسان تھی لیکن اب جنگل کی قید میں ہوں۔ اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ وہ بولی کہ صدیوں پہلے وہ ایک شہزادی تھی جسے جادو کی حرص نے برباد کیا۔ اس نے ایک جادوگر سے طاقت مانگی مگر جادوگر نے اسے دھوکہ دے دیا۔ بدلے میں جادوگر نے اسے ایسی شکل میں قید کر دیا کہ وہ نہ انسان کہلا سکے نہ جانور۔ اب میرا جسم ہرن کا ہے اور سر عورت کا۔ کوئی مجھے آزاد نہیں کر سکتا سوائے ایک سچے انسان کے۔ ارسلان نے کہا، اگر میں تیری مدد کرنا چاہوں تو کیسے کروں؟ حسینہ ہرن نے کہا، اس جنگل میں ایک کالا کنواں ہے، وہاں سے ایک طلسمی پتھر نکالنا ہوگا، لیکن خبردار، وہ کنواں خطرناک ہے، وہاں سائے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ارسلان نے حامی بھر لی، حالانکہ اس کے دل میں خوف اتر چکا تھا۔ اگلی رات وہ ہرن کی رہنمائی میں کنویں تک پہنچا۔ کنواں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے گرد عجیب سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ جیسے ہی ارسلان نے کنویں کے دہانے پر قدم رکھا تو ایک سائے نے اچانک حرکت کی۔ وہ سایہ کسی دیو کی طرح کھڑا ہو گیا اور بھاری آواز میں بولا، یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ ارسلان دوڑ کر سائے کی طرف لپکا، لیکن سایہ اچانک ایک طرف ہو گیا اور ارسلان آگے نکل گیا۔ اس کا وار خالی چلا گیا۔ ارسلان نے 2-3 مرتبہ کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر حسینہ ہرن چیخ کر ارسلان سے بولی، اسے جسم سے نہیں دل سے شکست دینی پڑے گی۔ ارسلان نے آنکھیں بند کیں اور اپنے دل میں دعا کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے سچائی اور نیک نیتی سے دعا کی سایہ ہوا میں بکھرنے لگا اور کنواں پرسکون ہو گیا۔ کنویں کے اندر سے ارسلان کو ایک روشن پتھر ملا جو نیلی روشنی سے چمک رہا تھا۔ ارسلان نے وہ پتھر اٹھایا اور ہرن کو دکھایا۔ حسینہ ہرن کی آنکھوں میں ایک امید سی جھلکی، وہ بولی، یہی وہ ہے جو مجھے آزاد کر سکتا ہے، لیکن آخری قدم ابھی باقی ہے۔ ہرن نے بتایا کہ آزادی کے لیے اسے انسان کے سامنے اپنی اصل شکل دکھانی ہوگی۔ اگر تم میری بدصورت حقیقت دیکھ کر بھی میرا ساتھ دو گے تبھی میں آزاد ہو سکوں گی۔ ارسلان نے ہاں میں سر ہلایا۔ اگلے لمحے ہرن کا جسم لرزنے لگا
اور اس کا بدن آہستہ آہستہ ایک خوفناک ڈھانچے میں بدل گیا۔ اب وہ نہ عورت رہی نہ ہی ہرن، بلکہ ایک بدصورت جانور بن گئی جس کے دانت سرخ تھے۔ ارسلان کے قدم کانپنے لگے۔ اس کے پاس دو ہی راستے تھے، بھاگ جانا یا ڈٹ جانا۔ اس نے پتھر کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، میں تیرے اصل کو قبول کرتا ہوں۔ خوبصورتی وقتی ہے، مگر سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی مخلوق کی ایک چیخ بلند ہوئی اور دھواں سا پھیل گیا۔ دھواں چھٹا تو سامنے وہی شہزادی کھڑی تھی جو کبھی بددعا کا شکار ہو کر ہرن بنی تھی۔ اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، لباس سنہرا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، تم نے مجھے آزاد کر دیا ارسلان۔ تیری ہمت اور سچائی نے وہ جادو توڑ دیا جو صدیوں سے میرا قید خانہ تھا۔ شہزادی نے ارسلان کو ایک جادوئی انگوٹھی دی اور بولی، یہ تیری حفاظت کرے گی اور تیرا شکریہ ہے۔ اب میرا دل تیرے لیے دعا کرتا رہے گا۔ وہ روشنی میں بدل کر آسمان کی طرف اڑ گئی اور جنگل میں ایک نئی خاموشی چھا گئی۔ اگلے دن جب ارسلان گاؤں واپس آیا، لوگ حیران تھے۔ جنگل جو ہمیشہ خوفناک آوازوں سے بھرا رہتا تھا، اب پرسکون تھا۔ ارسلان نے ان سے کہا، خوف ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ ہمارے دل کا دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ گاؤں والے برسوں بعد جنگل میں آزادی، خوشی اور بے خوفی سے جانے لگے۔ اب انہیں کوئی ڈر نہ تھا۔ ارسلان نے اپنی زندگی میں یہ سبق ہمیشہ یاد رکھا کہ ظاہری خوبصورتی دھوکہ بھی ہو سکتی ہے۔ سچائی اور نیک نیتی کے سامنے سب جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اصل بہادری یہ ہے کہ انسان خوف کے باوجود سچ کے ساتھ کھڑا ہو۔